آئیے اب ایک کتاب ہے صحیح بخاری، سب سے مستند کتاب ہے قرآن کریم کے بعد۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب جگدیش پور کے رہنے والے، نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ بخاری کا آخری درس بشکل آڈیو موجود تھا، جسے جناب مفتی عبید اللہ شمیم صاحب نے تحریری شکل میں مرتب کیا ہے۔ ان کی پوری تقریر کو، جس کے تعارف کے لیے میں آواز دوں گا پاسبان علم و ادب کے ممبر اور مدرسہ عربیہ بیت العلوم کے استاد حدیث جناب مفتی عاصم کمال صاحب کو، کہ آپ تشریف لائیں اور اس کتاب کا تعارف فرمائیں۔ اس کے بعد اس کتاب کا رسم اجرا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق صاحب اعظمی جگدیش پوری نور اللہ مرقدہ کی تقریر ختم بخاری، جس کا تعارف میرے حوالے کیا گیا ہے۔ میں مختصراً حضرت شیخ کی خدمت علم حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ ثانی دارالعلوم دیوبند مولانا عبدالحق اعظمی جگدیش پوری اور خدمت علم حدیث، زیر تعارف کتاب تقریر ختم بخاری، مرتبو مولانا عبید اللہ شمیم قاسمی استاد حدیث و رفیق شعبہ تصنیف و تالیف جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ کے ضمن میں حضرت شیخ نے حدیث نبوی کے اہم اور بنیادی کتابوں کا علم ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں وقت کے جبال العلم اور اساتین علم سے حاصل کیا، جن میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا اعزاز علی امروہوی، علامہ ابراہیم بلیاوی، مولانا سید فخر الحسن رحمہ اللہ جیسے نام شامل ہیں۔ آپ کو وقت کے تمام ہی اکابر سے حدیث شریف کی اجازت حاصل تھی۔ اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی، حکیم الاسلام قاری محمد طیب دیوبندی، محدث کبیر ابو المعاصر مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، نیز مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے اعلیٰ درجے کی سند اور اجازات حاصل تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 16 سال آپ نے مدرسہ مطلع العلوم بنارس میں تدریسی خدمات انجام دی، جہاں خاص طور پر بخاری شریف، ترمذی شریف آپ سے متعلق رہی۔ پھر 14 سال دارالعلوم مئو میں شیخ الحدیث و صدر مدرس کے منصب پر فائز رہتے ہوئے بخاری شریف کا درس دیا۔ اس کے بعد جب سن 1402 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہوا، تو پہلے سال بخاری شریف، ثانی موطا امام مالک اور مشکات شریف کی تدریس آپ سے متعلق ہوئی، اور آپ تادم حیات یعنی تقریباً 37 سال دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر بخاری شریف جلد ثانی پڑھاتے رہے۔ خصوصیات درس: حدیث شریف کی اتنی لمبی مدت تدریس میں آپ کا انداز ایک کامیاب و مقبول استاد اور صاحب فن و ماہر حدیث کی طرح رہا۔ آپ ہمیشہ مسند حدیث پر حاوی رہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو افہام تفہیم کا ایسا غیر معمولی ملکہ اور انداز بیان اسلوب اظہار کی ایسی دل نشی ادا سے نوازا تھا کہ مشکل سے مشکل مسئلہ چٹکیوں میں سمجھا دیتے۔ اول تا آخر طلبہ پر آپ کے درس میں نشاط و رعنائی پائی جاتی۔ بہترین آواز میں عبارت خوانی، عبارت کا شستہ ترجمہ، مشکل الفاظ کی تشریح و توضیح فرماتے، اور مختلف فی مسائل میں ائمہ کے اقوال کو مدلل انداز میں بیان فرماتے۔ نیز ان تمام مسائل پر سیر حاصل بحث کرتے جو دور حاضر میں اسلام کے لیے بظاہر ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ آپ ایک جلیل القدر محدث تھے۔ ایک حذیب محدث کی تمام صفات آپ میں بدرج اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ کا درس حضرت مدنی کے درس سے ہم آہنگ تھا۔ حضرت مدنی کی مجاہدانہ شان کتاب المغازی کے درس میں اکثر جھلکتی تھی۔ جہاں کہیں حدیث پر بظاہر اشکال ہوتا تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ طلبہ کے سامنے حل کر دیتے۔ اسی طرح جب حدیث کا درس شروع ہوتا تو رجال حدیث پر کلام فرماتے، کہیں تفصیلی کلام کرتے اور کہیں اختصار سے کام لیتے، اور کبھی کبھی رجال کے ترجمے کے ساتھ ان کے طبقات کی طرف بھی اشارہ فرماتے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری دن تک سماع حدیث، تدریس حدیث، قرات حدیث اور خدمت حدیث سے جڑے رہے، حتیٰ کہ انتقال کے اگلے روز بھی پڑھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ امتیازات و خصوصیات:
حضرت شیخ کا یہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے معاصر زمانے میں تنہا ایسی شخصیت تھے جنہوں نے 63 سال تک بخاری شریف کا درس دیا، جن میں 37 سال ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے بھی شامل ہیں۔ نمبر 2، تدریس حدیث کی اتنی لمبی مدت میں باری تعالیٰ نے آپ کو تلامذہ کے بہت ہی مفید اور وسیع حلقے سے نوازا۔ ایک اندازے کے مطابق براہ راست 40,000 طلبہ نے آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ یوں دیکھا جائے تو کئی لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے بالواسطہ علم حاصل کیا۔ وہ تلامذہ دنیا کے مختلف گوشوں میں نمایاں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں مصنف، مدرس، مفتی اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز محدث بھی ہیں، جن میں تلمیذ خاص محدث اصل مولانا حبیب الرحمن اعظمی جگدیش پوری رحمہ اللہ، ادیب کامل مولانا نور عالم خلیل امینی وغیرہ رحمہ اللہ، اور دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اکثر اساتذہ کرام ہیں۔ اسی طرح مشہور شامی عالم و مصنف علامہ صفوان بن عدنان شامی کو بخاری شریف مکمل پڑھائی، جن میں 17 پارے اپنی قیام گاہ مسجد چھتہ دیوبند میں اور باقی 13 پارے مدینہ منورہ کی مبارک سرزمین پر۔ نمبر 3، اسی طرح آپ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اختلافی احادیث میں تطبیق، مسالک کی تشریح اور حنفیت کی ترجیح میں آپ کا نہج انوکھا اور بے نظیر تھا۔ حضرت والا دارالعلوم دیوبند کی شان اور ترجمان تھے۔ آپ نے دعوت و ارشاد اور بخاری شریف کے افتتاح و اختتام کے لیے ملک و بیرون ملک سینکڑوں اسفار کیے، ملک کے مختلف بڑے بڑے اور اہم مدارس کے اجلاسوں کے اہم مہمان رہے، حتیٰ کہ سرزمین زیر تعارف کتاب سال 2007 میں شیخ ثانی علیہ الرحمہ کے سفر زامبیا افریقہ کے کولوساکا نامی شہر میں منعقد بخاری شریف کے اجلاس کی ایک تقریر ہے، جس کو مرتب کیا ہے مولانا عبید اللہ شمیم قاسمی صاحب نے۔ مگر مجھے یہاں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت شیخ جیسی عظیم ہستی کے علوم و معارف کو جمع کرنے اور ان کی درسی تقاریر اور خطبات کو محفوظ کرنے اور ان کی اشاعت کی کوئی قابل ذکر کوشش اب تک موجود نہیں ہے، ورنہ ایک بہت ہی بڑا سرمایہ اور علمی ذخیرہ قارئین اور علم حدیث سے اشتغال رکھنے والوں کو میسر آتا۔ مبارک ہو اراکین پاسبان کو کہ ادارہ پاسبان علم و ادب کے تحت اولاً حضرت شیخ کا سوانحی مجموعہ تذکرہ قطب زماں، مرتبو مفتی محمد شاکر نثار قاسمی مدنی استاد حدیث، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ کی اشاعت اور رسم اجرا عمل میں آئی، اور آج دوسرا کتابچہ جس کا نام ہے تقریر ختم بخاری، یہ بھی اسی ادارے کے تحت شائع ہو کر رسم اجرا کے عمل سے گزرنے والا ہے، فللہ الحمد۔ اسی طرح آپ نے بخاری شریف کے جس نسخے میں اتنے سال درس دیا، اس پر اپنے قلم سے قیمتی حاشیہ و مفید تعلیقات رقم فرمائی ہیں، جس کے بارے میں مخدوم زادہ عالم جلیل مولانا عبدالبر اعظمی استاد حدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ شیخ ثانی علامہ قمر الدین صاحب نے بھی اس سے استفادے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ خود حضرت والا حضرت الاستاد بارہا فرماتے کہ کوئی ہوتا جو اس حاشیے کو نقل کر دیتا، لہذا وہ کام بھی ابھی باقی ہے، اس کو کر دیا جائے تو شاید ایک علمی کام وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالی حضرت الاستاد حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحم اللہ کی مغفرت فرمائے اور ہم سب تلامذہ و منتسبین کو ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، اب جو حضرات علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ کتاب اپنے ہاتھوں میں لیں اور کھڑے ہو جائیں، اس کا رسم اجرا ہے۔ یہ کتاب جو ان ہاتھوں میں ہے، اس کا نام تقریر ختم بخاری ہے، جو حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی جگدیش پوری نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی آڈیو کی شکل میں ختم بخاری کی تقریر تھی، جسے گروپ پاسبان علم و ادب کے ممبر حضرت مولانا مفتی عبید اللہ شمیم قاسمی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ 32 صفحے کی یہ کتاب ہے، پاسبان علم و ادب ادارے نے اسے شائع کیا ہے۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہندوستان میں آپ سے زیادہ تسلسل کے ساتھ کسی نے بخاری شریف کا درس نہیں دیا۔ 63 سال تک آپ نے
حدیث کا سبق پڑھایا. تقریر ختم بخاری یہ رسم اجرا ہے. جزاک اللہ خیر.